بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ بھائی خدا کے لیے مجھے یہاں پر مت چھوڑو، بھائی خدا کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، مجھے یہاں پر بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ کتے مجھے مار ڈالیں گے، بھائی مجھ پر رحم کرو۔ میں نوازوں سے پریشان ہو کر تیزی سے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا۔ میرا پورا جسم اس وقت پسینے میں شرابور تھا۔ میں یہ خواب ایک لمبے عرصے سے دیکھ رہا تھا۔ جب سے میں اپنی بہن کو اس ویران علاقے میں چھوڑا تھا، تب سے میں بہت زیادہ بے چین تھا۔ ایک دن بھی میرا سکون سے نہیں گزرا تھا۔ ہر وقت ہی میرے ذہن میں اس کا چہرہ گھومتا رہتا تھا۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اپنی پھول جیسی بہن کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آج کل آئے روز خبروں میں مختلف طرح کے واقعات کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، جس میں سے اکثر واقعات ایسے تھے جن میں لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، اور کچھ واقعات ایسے تھے جن میں لڑکیوں کو بچپن میں ہی بیچ دیا گیا تھا اور بچپن سے ہی وہ کوٹھے پر رہ رہی تھیں۔ جب میں اس طرح کے واقعات کے بارے میں سنتا تھا تو مجھے دوبارہ سے اپنی بہن یاد آ جاتی تھی۔ میری امی آنسو بہانے لگتی تھیں، میرے ابا آنسو چھپانے کے لیے چہرہ موڑ لیتے تھے۔ ان کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی، مگر اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنے ہاتھوں سب کچھ تباہ و برباد کر چکا تھا۔ میں نے نہ صرف اپنی معصوم بہن کے چہرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسکراہٹ چھین لی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی تنہا کر دیا تھا۔ مجھے وہ دن اچھی طرح سے یاد تھا جب میری بہن کی پیدائش ہوئی تھی۔ اماں ابا بہت خوش تھے۔ اماں کو شروع سے ہی ایک پھول جیسی بیٹی چاہیے تھی، جبکہ ابا بھی بیٹی کی ہی خواہش کرتے تھے۔ جب اماں امید سے تھیں تب میری عمر تقریباً 14 سال تھی۔ 7 سال کے بچے کے ذہن میں جب اس طرح کی باتیں پڑنا شروع ہو جائیں کہ اس گھر میں سب سے زیادہ اہمیت لڑکی کو ملے گی، تو اس بچے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ میں اپنے خاندان کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ مجھ سے چھوٹے اور بھی کزن تھے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت مجھے ہی ملتی تھی۔ اس گھر میں سب سے زیادہ اہمیت لڑکی کو ملے گی تو اس بچے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ میں اپنے خاندان کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ مجھ سے چھوٹے اور بھی کزن تھے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت مجھے ہی ملتی تھی۔ یہاں تک کہ تایا جان بھی مجھے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ ہر جگہ پر میرا حکم ہی چلتا تھا۔ میں جو کام کہتا تھا تب وہی کام کرتے تھے، اور جس کام سے میں منع کر دیتا تھا کسی میں بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کام کر سکے۔ ایک دن میں ندی کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ندی ہمارے گاؤں کی سب سے خوبصورت ندی تھی، اور اس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ لیکن ان دنوں چونکہ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی تھیں اور امکان تھا کہ ندی کا پانی باہر نکل آئے گا، اس وجہ سے لوگوں کا یہاں پر آنا جانا بھی کم ہو گیا تھا۔ مجھے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرا جگری دوست وہاں پر چلا آیا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، شکر ہے تم مجھے تنہا مل گئے، میں نے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ یہ میری بہن کی پیدائش کے 3 سال بعد کی بات ہے۔ میں نے اسے کہا، تم جو دل میں آئے مجھے کہہ سکتے ہو، تمہیں یوں تہمید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تم مجھے لوگوں کے سامنے بھی کہہ سکتے تھے کہ تم نے مجھے ضروری بات کرنی ہے، میں تمہارے لیے سب کو کمرے سے باہر نکال دیتا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ یہ بات ایسی ہے جو تمہیں غصہ دلا دے گی، یا پھر تمہیں کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ وہ بہت ہی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اب کی بار میں بھی سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ خدا کے لیے پہیلیاں مت بجھواؤ اور مجھے صاف صاف کہو، تمہیں پتہ ہے کہ مجھے پہیلیوں سے کتنی سخت نفرت ہے۔ میں تمہاری بہن کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنی چھوٹی سی بہن کا چہرہ گھوم گیا۔ میں نے اسے حیرت سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے؟ اسے تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہی اسے کبھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بہت جلد تمہیں نقصان پہنچنے والا ہے۔ اپنے دوست کی بات سن کر میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ دیکھو تمہاری بہن سے سب لوگ کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، ہر کسی کی زبان پر تمہاری بہن کا ہی نام ہوتا ہے۔
دیکھو میری بہن بہت چھوٹی ہے، اسی وجہ سے ہی سب اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن جب وہ بڑی ہو جائے گی تو اس کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی، اور جیسے حویلی کی باقی لڑکیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے ویسا ہی سلوک اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تمہاری بہن کو ہمیشہ ہی اہمیت ملتی رہے گی، اور جب تک اسے اہمیت ملتی رہے گی تب تک تم سب کی نظروں سے اوجھل رہو گے۔ کوئی بھی تمہاری طرف نہیں دیکھے گا اور نہ ہی کوئی تمہیں اہمیت دینا پسند کرے گا۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو عموماً بوجھ سمجھا جاتا تھا، اور یہی تصور کیا جاتا تھا کہ وہ جائیداد لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اڑ جاتی ہیں۔ تایا جان نے تو اپنی بڑی دونوں بیٹیوں کو جائیداد پر حصہ ہی نہیں دیا تھا۔ وہ تو ان کے سسرال والے اچھے تھے جو انہوں نے کوئی واویلا نہیں مچایا، ورنہ اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو تایا جان کی ان کے ساتھ اچھی خاصی لڑائی ہو جاتی۔ مجھے تو یہ بھی ڈر تھا کہ بارات ہی واپس لوٹ جاتی۔ میرے دوست کی باتیں میرے دل پر بہت بری طرح سے اثر کر رہی تھیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جلد از جلد اس چھوٹی لڑکی سے پیچھا چھڑاؤں گا، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس سے کیسے پیچھا چھڑاؤں۔ میں کمرے میں بیٹھا اسی بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ گڑیا بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے گلے سے لگتے ہوئے کہنے لگی، بھائی مجھے ندی کنارے لے کر چلیں، مجھے بھی ندی کنارے جانا ہے۔ تب اس کی عمر 5 سال تھی۔ میں نے بہت غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا، چلو ٹھیک ہے، ندی کنارے چلتے ہیں۔ میرا مقصد اسے ندی میں دھکا دینا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جتنا جلدی سے پیچھا چھڑا لوں گا اتنا ہی میرے لیے بہتر ہوگا۔ وہ بہت زیادہ پرجوش ہو گئی اور توتنی زبان میں کہنے لگی، بھائی آپ بہت اچھے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے میری کتنی بڑی آرزو پوری کر دی ہے۔ میں کتنے عرصے سے بابا جان کو کہہ رہی ہوں، مگر بابا جان بہت مصروف ہیں۔ میں اسے لے کر کمرے سے باہر نکل رہا تھا کہ اچانک ہی سامنے سے امی آ گئیں۔ ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر انہیں خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ میں تمہیں کافی عرصے سے سمجھا رہی تھی کہ اپنی بہن کے ساتھ وقت گزارا کرو۔ تمہاری بہن تم سے بہت محبت کرتی ہے اور تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے ترستی رہتی ہے، لیکن ایک تم ہو جسے اپنی بہن کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ ارے لوگوں کے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں، لوگ اپنے بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کے لیے تحفے تحائف لاتے ہیں۔ ایک تم ہو جو اپنی بہن کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آخر ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ امی نے وہاں کھڑے کھڑے میری اچھی خاصی بے عزتی کر دی تھی۔ میرے قریب ہی میری تائی جان بیٹھی ہوئی تھیں جو مجھ پر ہنس رہی تھیں۔ مجھے بہت ہی شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں یا پھر ان سب لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں۔ امی نے جب میرا سرخ چہرہ دیکھا تو مجھے کہنے لگی، اب خبردار جو میری باتوں کو اپنے دل پر لے لیا۔ میں جو کچھ بھی کہتی ہوں تمہاری بہتری کے لیے کہتی ہوں، میں تمہیں نہیں سمجھاؤں گی تو کون سمجھائے گا؟ میں نے ایک نظر اپنی چھوٹی بہن پر ڈالی جو بہت غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ معصومیت سے کہنے لگی، بھائی جان آپ غصہ مت ہوئیے گا، مجھے آپ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ اسے ڈر لگ گیا تھا کہ کہیں میں اسے یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں تو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور بہت دور لے کر جاؤں گا، جہاں سے تمہاری واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ امی کو میری بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ کیا بڑبڑا رہے ہو؟ اونچی آواز میں بولو تاکہ مجھے بھی کچھ سمجھ لگے۔ میں نے اماں کو کہہ دیا کہ آپ کے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے لے کر گھمانے جا رہا ہوں، تھوڑی ہی دیر بعد واپس آ جاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ تب تک آپ کا دماغ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں نے انتہائی تلخ لہجے میں امی سے بات کی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی امی سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ امی جان کو میرے بگڑتے ہوئے موڈ کا اندازہ ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی انہیں اپنی بیٹی کی فکر ہونے لگی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ گڑیا کو نقصان نہیں پہنچانا اور نہ ہی اسے ڈانٹنا،
ورنہ میں تمہارے بابا کو شکایت لگا دوں گی، پھر تمہارے بابا تمہیں اچھی طرح سے دیکھ لیں گے۔ آج نہ تو انہوں نے پہلے کی طرح مجھے باہر نکلتے وقت دعا دی تھی اور نہ ہی مجھے کوئی ہدایت کی تھی، بلکہ انہیں صرف اور صرف گڑیا کی ہی فکر تھی کہ میں اسے کچھ بھی نہ کہوں۔ مجھے گڑیا سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے ایک ایسی جگہ پر پھینکوں جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جائے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اسے ندی کنارے لے کر پہنچ گیا۔ وہ ندی کنارے اچھلتی پھر رہی تھی، کبھی وہ پانی کو جا کر ہاتھ لگاتی تو کبھی درخت کے پاس بھاگتی ہوئی چلی جاتی۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرا دوست آ گیا۔ وہ بھی میری بہن کو بہت غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھنے کا انداز مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اپنی آنکھوں کو لگام دو ورنہ میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ میری بات سن کر وہ گڑبڑا گیا اور کہنے لگا، یار یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ وہ میری بھی چھوٹی بہن ہے، میں اسے اپنی بہن ہی مانتا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے یقین نہیں آیا تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں اس کی باتوں کا ساتھ بالکل بھی نہیں دے رہی تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ انسان کو دیکھ کر ہی پتہ لگا لیتا ہوں کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اسی لیے مجھے بے وقوف بنانے کی تم کوشش مت کرنا، ورنہ خود کو بہت زیادہ نقصان اٹھاؤ گے۔ یار میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ تمہیں صرف اور صرف غلط فہمی ہوئی ہے، میرا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے۔ وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے اور میں اسے اپنی بہن کی طرح ہی مانتا ہوں۔ اچھا یہ ساری باتیں چھوڑو، مجھے بتاؤ کہ تم نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ تم کیسے اس سے پیچھا چھڑوا رہے ہو؟ میرا دماغ نہ جانے کیوں غصے سے گھوم گیا۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے اٹھو اور نکلو، میں نے تم سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ وہ حیرت سے کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھتا تو کبھی میری بہن کو دیکھتا، پھر وہ عجیب سے انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم اسے ندی میں دھکا دینے کے لیے آئے ہو۔ چلو یہ تو بہت اچھی سوچ ہے، اللہ تمہاری اس کام میں مدد کرے گا، مگر یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم نے مجھے دھتکار کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ پہلے جب زمانہ تمہارے خلاف ہوتا تھا تو میں تمہارا ساتھ دیتا تھا، لیکن اب میں تمہارے خلاف موجود لوگوں کی سب سے پہلی لائن میں ہوں گا اور تمہارے خلاف جاؤں گا۔ جا یار، تمہارے جیسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں میں تمہاری ان چھوٹی موٹی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم میں کتنا دم ہے۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے وہاں سے بھیج دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں دوبارہ سے اپنی بہن کو دیکھنے لگا جو خوشی سے اچھل رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت ہی معصوم اور بہت ہی پیاری لڑکی تھی، لیکن اس لڑکی نے میری زندگی کو اجیرن بنا کر رکھا ہوا تھا۔ میرے ماں باپ مجھے بالکل بھول گئے تھے، اب وہ پہلے کی طرح میرا خیال نہیں رکھتے تھے۔ صبح جب میں ناشتہ کرنے کے لیے پہلے جایا کرتا تھا تو اماں مجھ سے پوچھا کرتی تھیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا وغیرہ وغیرہ، اور اب مجھے کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا۔ یہاں تک کہ امی مجھ سے یہ سوال نہیں کرتی تھی کہ تم نے ناشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اگر میرا دل ہوتا تو ناشتہ کر لیتا، اگر نہیں ہوتا تو خاموشی سے گھر سے باہر نکل جاتا۔ مجھے کوئی بھی روکنے والا نہیں تھا۔ ایک دن میں انہیں دادی سے اس بات کی شکایت کی تو دادی مجھے ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی کہ کیسی نادانوں والی باتیں کر رہے ہو، اب تم بڑے ہو گئے ہو، اپنا خیال تمہیں خود ہی رکھنا چاہیے، اور وہ بچی صرف 5 سال کی ہے، اگر اس کے والدین اس کا خیال رکھ رہے ہیں تو اس میں کیا غلط ہے؟ بلکہ تمہیں بھی اپنی بہن کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، تمہیں اسے اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر جایا کرو، وہ سارا دن گھر میں اکیلی کھیلتی رہتی ہے۔ اپنے ماں باپ کے بارے میں تو تمہیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ اسے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اس کی بہت پرواہ کرتا ہے۔ یہ بات کرتے کرتے دادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی کاش تمہارا تایا بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا، مگر تمہارے تائے نے کبھی بھی اپنی بیٹیوں سے پیار سے بات تک نہیں کی۔ وہ جب بھی اپنی بیٹیوں کو پکارتا تھا تو اس کی زبان پر صرف اور صرف گالی ہوتی تھی۔ دادی اسے بہت سمجھاتی تھیں، انہیں کہتی تھیں کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹیوں سے پیار سے پیش آنا چاہیے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میری دادی ہمیشہ ہی تایا جان کو سمجھاتی رہتی تھی، لیکن تایا جان نے کبھی بھی ان کی بات پر غور نہیں کیا، بلکہ وہ ہمیشہ انہیں یہ کہہ کر خاموش کروا دیتے تھے کہ مجھے دین کی تبلیغ نہ دیا کریں، میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ دادی اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیتی تھی، اور پھر دادی نے انہیں سمجھانا بھی شروع کر دیا، کیونکہ اس طرح سے نہ صرف وہ گناہ گار ہو رہی تھیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تایا جان بھی گناہ گار ہو رہے تھے۔ میرا باپ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنی بیٹی سے بہت محبت کی تھی، اور اسے نہ صرف عزت دی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی تمام خواہشات بھی پوری کرتا تھا۔ وہ اسے سب سے زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ اگر میں کہتا کہ اس گھر میں سب سے زیادہ اہمیت میری بہن کو حاصل تھی تو اس میں کچھ بھی غلط نہ ہوتا۔ مجھے زیادہ چڑ ہی اس چیز سے تھی۔ پھر میں کہتا تھا کہ سب سے زیادہ اہمیت مجھے ملے، بے شک وہ میری بہن سے پیار کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی میری موجودگی کا احساس دلائیں۔ کبھی کبھار تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں ان لوگوں میں موجود ہی نہیں ہوں، یا میں ان لوگوں کا کچھ لگتا ہی نہیں ہوں۔ یہ احساس اس دن سب سے زیادہ بڑھا جس دن میں بات کرنے کے لیے اپنے بابا کے کمرے میں گیا۔ بابا گڑیا کو اپنی گود میں بٹھائے اس سے باتیں کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پیار سے اس کی گال کھینچ رہے تھے۔ گڑیا انہیں سارے دن کے حالات کے بارے میں بتا رہی تھی۔ میں جب بابا کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، تو بابا نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور پھر مجھے یہ کہہ کر باہر بھیج دیا، اس وقت میں اپنی بیٹی کے ساتھ مصروف ہوں۔ میں نے بابا کو کہنا تھا کہ میں نے آپ سے زمینوں کے بارے میں بات کرنی ہے۔ بابا ایک دم ہی غصے میں آ گئے۔ وہ مجھے ڈانٹنے لگے اور کہنے لگے، میں نے تمہیں ایک بار کہہ دیا ہے کہ فی الحال میں مصروف ہوں، فی الحال میں تم سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کر سکتا، تو پھر بحث کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ۔ اپنی چھوٹی بہن کے سامنے اپنی اس قدر عزت افزائی پر میں بہت زیادہ شرمندہ ہوا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہاں سے غائب ہو جاؤں۔ اسی وقت ہی اماں کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ جب انہوں نے میرے چہرے پر غصے کے تاثرات دیکھے تو انہوں نے پیار سے میرے چہرے پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے میرے پیارے بیٹے کو؟ میں نے ان کا ہاتھ بہت بری طرح سے جھٹکا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میری آنکھوں میں خود بخود ہی آنسو آ گئے تھے۔ ابا نے کبھی بھی مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ آج نہ جانے میں کیا ہو گیا تھا۔ وہ پوری رات میں گھر سے باہر رہا اور سگریٹ پیتا رہا۔ صبح تک میری حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میں بخار کی حالت میں گھر کے اندر داخل ہوا۔ میں جب کمرے کے اندر داخل ہونے ہی لگا تھا کہ اچانک ہی امی مجھے کہنے لگیں، تم دوبارہ سے سونے کے لیے جا رہے ہو؟ ساری رات سوتے تو رہے ہو، اب جلدی سے کچن میں چلو، میں تمہارے لیے ناشتہ لگا دیتی ہوں۔ امی کی بات سن کر میں نے شکایتی نظروں سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ امی کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں پوری رات ہی گھر سے باہر رہا ہوں۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ روز رات کو سونے سے پہلے میرے کمرے میں آتی تھیں اور مجھ سے میری خیریت دریافت کرتی تھیں، مجھ سے سارے دن کا حال سنتی تھیں، اور پھر مجھے نصیحتیں کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی تھیں۔ مگر جب سے میری چھوٹی بہن پیدا ہوئی تھی تب سے یہ کام بھی بند ہو گیا تھا۔ اب امی میرے پاس آنا تو دور کی بات، مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کرتی تھیں۔ امی کو میری سرخ آنکھیں دیکھ کر بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ میں خاموشی سے کمرے کے اندر داخل ہو گیا اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تب میں اسی طرح ہی فرش پر پڑا ہوا تھا۔ باہر سے کسی کی بھی باتوں کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ نہ جانے سب لوگ کہاں پر چلے گئے تھے۔ کمزوری کی وجہ سے میرا جسم بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں ہمت کرتے ہوئے اٹھا اور کچن میں جا کر اپنے لیے کھانے کے لیے کچھ دیکھنے لگا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں نے ایک بریڈ کھا کر دوائی لے لی، جس سے میری حالت تھوڑی سی بہتر ہو گئی تھی۔ اسی وقت ہی میں نے بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا کہ اب زیادہ عرصے تک اس لڑکی کو اس حویلی میں نہیں رہنے دوں گا،
بلکہ اس لڑکی کو یہاں سے نکالنا ہوگا۔ اس کو یہاں سے نکالنے کے بعد ہی میری عزت واپس آ سکتی ہے، اور مجھے یقین تھا کہ جیسے ہی یہ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی، اس کے بعد دوبارہ سے میں اپنے والدین کی توجہ کا مرکز بن جاؤں گا۔ میں دن رات منصوبہ بندی کرنے لگا کہ آخر ایسا کون سا طریقہ ہو سکتا ہے جو اسے یہاں سے نکال کر لے جا سکتا ہوں۔ مجھے تھوڑے ہی عرصے بعد پتہ چلا کہ اسے پریاں دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ میرے ذہن نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے منصوبہ بنایا کہ ایک رات خاموشی سے اس کے کمرے میں جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ تمہیں اپنے ساتھ پریاں دکھانے کے لیے لے کر جانا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی، بلکہ وہ تو اکثر ہی مجھے کہتی تھی کہ بھائی آپ مجھ سے راز کی باتیں کیا کریں، مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ اتنی چھوٹی سی بچی کے منہ سے اس طرح کی بات سن کر میں اکثر ہی بہت زیادہ حیران ہو جاتا تھا، لیکن چونکہ مجھے اس کی ذات سے دلچسپی نہیں تھی، اس وجہ سے میں زیادہ غور نہیں کرتا تھا۔ جمعے کا دن تھا۔ ابا کسی ضروری کام سے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ اماں کی بھی طبیعت خراب تھی، وہ اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھیں۔ دن کے وقت ہی میں نے اپنی بہن کو کہہ دیا تھا کہ وہ رات کو میرے پاس آئے، میں اسے پریاں دکھانے کے لیے لے کر جاؤں گا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور میری بہن محتاط انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور سرگوشی کے انداز میں کہنے لگی، میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، بالکل چھپ کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ اب چلیں جلدی سے جا کر پریاں دیکھتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ پرجوش نظر آ رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر ایک لمحے کے لیے میرا دل تیزی سے دھڑکا اور مجھے محسوس ہوا جیسے میں اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے دل کو پتھر کا بنا لیا۔ میں نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس سے دوبارہ سے پوچھا، کیا تم نے کسی کو بتایا تو نہیں تھا؟ اس نے میری بات سن کر تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ اسے ہنستا دیکھ کر میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی، مگر جلد ہی میں نے اپنی مسکراہٹ کو غائب کر دیا۔ میں اس پر ترس نہیں کھا سکتا تھا، بلکہ میرا مقصد اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے کہیں دور بھیج دینا تھا۔ میں نے اپنا ایک دوست سے بات کر لی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم اسے شہر کے کسی بھی گھر کے سامنے چھوڑ دو۔ اب میں اسے اپنے ساتھ لے کر شہر جانے والا تھا۔ اپنی ماں کی مجھے ذرا بھی فکر نہیں تھی، کیونکہ ماں کی دوائی میں نے نیند کی گولیاں بھی ملا دی تھیں، اور مجھے اندازہ تھا کہ وہ اس وقت گہری نیند سو رہی ہوں گی اور صبح سے پہلے ان کی آنکھ نہیں کھلے گی۔ اگر کوئی مسئلہ بنا بھی تو وہ سب سے پہلے نوکرانی سے اس بارے میں سوال کریں گے۔ میں نے ہمیشہ کی طرح صاف صاف مکرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایسے میں نے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا۔ وہ بے چینی سے مجھ سے پوچھنے لگی کہ پریاں یہاں سے کتنی دور ہیں۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، فکر مت کرو، ہم بہت جلد ہی ان کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ اچانک ہی میری نظر موبائل پر پڑی جو اس نے ہاتھ میں ہی اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے اس سے وہ موبائل لیا اور زور سے کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، بھائی آپ نے یہ موبائل کیوں پھینک دیا ہے؟ بابا نے مجھے کہا تھا کہ یہ موبائل میں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں، اس سے انہیں میرے بارے میں پتہ چلتا رہے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بابا نے اس موبائل پر جادو کیا ہوا ہے، بابا کو اندازہ ہو جائے گا۔ مگر آپ نے وہ موبائل پھینک کر بابا کا جادو توڑ دیا۔ وہ بہت ہی مایوس نظر آ رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بابا نے اس میں ٹریکنگ ڈیوائس لگائی ہوئی ہے تاکہ وہ اس کی لوکیشن کے بارے میں پتہ لگاتے رہیں۔ مگر میں بابا سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ اب میرا مقصد اسے شہر میں چھوڑنا نہیں تھا، بلکہ شہر سے بنے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک جنگل میں چھوڑنا تھا۔ میں اسے اس جنگل میں لے کر چلا گیا اور اسے کہا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر آنکھیں بند کر کے کھڑی ہو جاؤ، پریاں آ جائیں گی، وہ تمہیں آواز دیں گی، تم اپنی آنکھیں کھول لینا۔
اس نے معصومیت سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے انتہائی بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ میں اس پر اس وقت ترس نہیں کھا سکتا تھا۔ اگر میں کھا لیتا تو شاید اپنا بہت بڑا نقصان کر لیتا۔ اس بارے میں مجھے میرے دوست نے ہی بتایا تھا۔ اپنے دوست کی باتوں میں ہی آ کر میں نے سب کچھ کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ معصومیت سے بولی، بھائی آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جا رہے؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہیں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے لہجے پر قابو پایا اور اسے ٹھوس انداز میں کہا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں درخت کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ کافی دیر تک وہ آنکھیں بند کر کے کھڑی رہی۔ پھر وہ مجھے پکارنے لگی، مگر میں اس کی پکار کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ گاڑی میں نے یہاں سے کافی فاصلے پر کھڑی کی تھی، اور یہ جنگل اس طرح کا تھا کہ اگر وہ پوری رات بھی گھومتی رہتی تب بھی اسے باہر نکلنے کا راستہ نہ ملتا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھے کہنے لگی، بھائی خدا کے لیے واپس آ جائیں، یہاں پر پریاں نہیں ہیں، میں یہاں مر جاؤں گی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ میں نے خود بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں کس قدر ظالم انسان ہو سکتا ہوں۔ پھر وہ آس پاس گھومنے لگی۔ میں بہت ہی محتاط انداز میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ گاڑی تک پہنچتے پہنچتے میرا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہ واپس چلا جاؤں۔ اس بچی پر اتنا ظلم کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن پھر دوسرے ہی لمحے باپ کا غصیلا لہجہ میری نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ میرے باپ نے صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے میرے ساتھ اتنی نفرت کا اظہار کیا تھا، اور میں یہ بات کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میرے دل میں جو نرمی پیدا ہوئی تھی وہ نرمی بھی اب ختم ہو گئی تھی۔ اب وہاں پر صرف اور صرف غصہ تھا۔ میں بہت ہی محتاط انداز میں گھر واپس چلا آیا اور پھر اسی طرح ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ پوری رات میں نے جاگتے ہوئے اور اسی چیز کے بارے میں ہی سوچتے ہوئے گزاری۔ صبح کے وقت مجھے امی کی چیخوں کی آواز سنائی دی، جنہوں نے پورا گھر ہی سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ان کی چیخوں کی آواز سن کر میں نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا اور خوشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ امی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئیں اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ تمہاری بہن گھر سے غائب ہو گئی ہے؟ ان کی بات سن کر میں نے اپنے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات سجا لیے اور ان سے پوچھنے لگا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ آپ کے پاس نہیں سو رہی تھی؟ میری بات سن کر انہوں نے ہاں میں سر ہلایا اور مجھے کہا کہ وہ میرے پاس ہی سو رہی تھی، لیکن پھر وہ اچانک ہی کمرے سے نکل گئی اور مجھے اس بارے میں پتہ ہی نہیں چلا۔ انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور کہنے لگی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری نیند اس قدر پکی ہو سکتی ہے۔ دادی بھی بہت زیادہ پریشان تھیں، یہاں تک کہ تایا کے چہرے پر بھی فکر مندی کے تاثرات تھے۔ وہ بھی اب گڑیا سے بہت محبت کرنے لگے تھے۔ وہ بھی گڑیا کا بہت خیال رکھتے تھے اور گڑیا کی وجہ سے ہی وہ اپنی بیٹیوں کے قریب ہو گئے تھے۔ پورے گاؤں میں گڑیا کو ڈھونڈا جا رہا تھا۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پر چلی گئی ہے۔ ابھی تو میرے باپ کو بھی اس چیز کی خبر نہیں تھی، جبکہ میں یہ سوچ کر خود کو تسلی دے رہا تھا کہ اب تک اسے جنگلی جانور کھا چکے ہوں گے اور اس کی واپسی کسی بھی صورت ممکن نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں اس کی واپسی کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ واپس چلی آتی تو میں بری طرح سے تباہ ہو جاتا۔ نہ صرف گھر والوں کا اعتبار مجھ پر سے اٹھ جاتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میری بہت ہی عزت افزائی ہوتی۔ میرا دوست میرے پاس آیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مجھے پتا ہے کہ یہ سب تو نے ہی کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اس نے بہت ہی آرام سے اپنا گریبان چھڑوایا اور مجھے کہنے لگا، میں تیری شکایت نہیں لگا رہا اور نہ ہی میں کسی کو اس بارے میں کچھ بتا رہا ہوں، بلکہ میں تجھے اس سے بھی بڑی سزا دوں گا، اور یہ سزا ہوگی کہ تو ہمیشہ ہی پچھتاتا رہے گا
کہ تو نے میری وجہ سے اپنی بہن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اور یہ کیا کوئی انسان اس قدر بے وقوف ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے کہنے پر وہ اپنی بہن کو ہی چھوڑ دے؟ اگر میں تیری جگہ ہوتا تو میں ایسا کبھی بھی نہیں کرتا، بلکہ اگر کوئی شخص مجھے کہتا کہ میں اپنی بہن کو ایک ویرانے میں چھوڑ آؤں تو میں اس شخص کا منہ توڑ دیتا۔ میں نے ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر مارا، مگر اسے سب سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے واقعی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس غم کو بھلانے میں میں مزید کاموں میں ملوث ہو گیا۔ اب چونکہ میرے کالج کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی، اسی لیے اماں ابا نے میرا یونیورسٹی میں داخلہ کروا دیا تھا۔ میں جو سوچ رہا تھا کہ اس کے جانے کے بعد اماں اپنی توجہ میری طرف مرکوز کر لیں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اب تو اماں بہت خاموش خاموش رہنے لگی تھیں۔ وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں بند رہتی تھیں اور میری بہن کا سوگ مناتی رہتی تھیں، اور کبھی کبھار وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگتی تھیں اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہتی تھیں کہ تمہاری بہن نہ جانے کس حال میں ہوگی، ارے وہ زندہ بھی ہوگی یا نہیں۔ ان کی اسی حرکتوں کی وجہ سے میں ان سے نظریں نہیں ملا پاتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں سب سے کیسے پیچھا چھڑواؤں۔ میرا سارا منصوبہ خراب ہو گیا تھا، اور دوسری طرف میرے دوست کے تانے مجھے جینے نہیں دے رہے تھے۔ وہ آتے جاتے مجھے یہی تانے دیتا تھا کہ تم نے اپنی بہن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ وہ مجھے یہ بھی کہتا تھا کہ میں بہت ہی بے وقوف انسان ہوں، جس نے اپنی بہن کو بہت آسانی سے اسے سونپ دیا۔ جس دن اس نے مجھ سے یہ بات کی، اس دن میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور اس سے پوچھنے لگا، کیا تمہیں میری بہن کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ وہ مسکرانے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ اگر مجھے پتہ بھی ہوتا تب میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہ بتاتا، بلکہ جو کام میں برسوں سے کرتا تھا وہ خاموشی سے کر لیتا۔ وہ میری بہن سے غلط کام کرنے کی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ آخر تم اس قدر گھٹیا انسان کیسے ہو سکتے ہو؟ ایک معصوم سی لڑکی کے ساتھ اتنا غلط کرنے کے بارے میں تم کیسے سوچ سکتے ہو؟ میں جتنا بھی کمینہ کیوں نہ بن جاؤں، لیکن تم سے بڑا کمینہ نہیں بن سکتا۔ ارے تم نے تو سب کو ہی پیچھے چھوڑ دیا۔ شام کا وقت تھا، میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جب اچانک ہی کمرے کا دروازہ زور سے آواز سے کھلا۔ امی تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے ہاتھ میں ہتھیار اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے وہ ہتھیار مجھ پر تانا اور مجھے کہنے لگی، تم نے ہی اپنی بہن کو غائب کیا ہے نا؟ امی کی بات سن کر میں نے خوفزدہ ہو کر ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا، مگر امی میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی کرتی، ابا تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے امی کو قابو کرنے کی کوشش کی، مگر امی ان کے قابو میں نہیں آ رہی تھیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھی کہ یہ اپنی بہن کو پسند نہیں کرتا تھا۔ آج رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس نے اپنی بہن کا ہاتھ چھوڑ دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اسی نے ہی اپنی بہن کو غائب کیا ہے۔ اس سے پوچھے کہ اس نے میری بیٹی کو کہاں پر چھوڑا ہے۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا۔ ابا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اماں کو وہاں سے لے گئے اور مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگے، تمہاری ماں کی حالت اس وقت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دراصل تمہاری ماں بہت بڑے صدمے میں ہے۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ اس کی بیٹی یہاں سے چلی گئی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ 1 سال تک چلے گا، لیکن سالوں تک ٹھیک نہیں ہوا۔ اب امی مجھ سے بہت دور ہو گئی تھیں۔ اس خواب کے بعد امی نے مجھے دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ امی کا یہ رویہ دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ کبھی کبھار تو میرا دل کرتا تھا کہ امی کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے معافی مانگوں، مگر میں یہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اگر میں یہ سب کر دیتا تو پھر شاید امی مجھے اس گھر سے ہی باہر نکال دیتی۔
اس گھر سے باہر نکلنا بھی میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ جب میرا یونیورسٹی میں داخلہ ہوا تو میری دوستی کچھ غلط لڑکوں کے ساتھ ہو گئی۔ وہ مختلف عجیب و غریب سرگرمیوں میں ملوث تھے، اور سب سے بڑی سرگرمی یہ تھی کہ وہ لڑکیوں کے چکر میں پھنسے ہوئے تھے۔ میں اچھی خاصی شکل و صورت کا مالک تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بہت امیر بھی تھا۔ انہوں نے بھی مجھے اس چکر میں پھنسا لیا اور مجھے اپنے ساتھ کلب لے کر جانے لگے۔ شروع میں تو میں نے بہت انکار کیا اور ان سے کہا کہ میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جو بہت ہی معزز ہیں۔ میری بات سن کر لڑکوں نے میرا بہت مذاق بنایا۔ اپنا مذاق میں شروع سے ہی برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو اب مجھ میں بھی جوش آ گیا، اور پھر میں نے بھی ان کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ اب ان کی طرح میں بھی کلب میں جاتا تھا، اور پھر وہاں مختلف لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرتا تھا اور ہر طرح کی غلط حرکت کرتا تھا۔ میرے والدین کو اس بارے میں ذرا بھی خبر نہیں تھی۔ انہیں یہی تھا کہ میں پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہوں۔ اگر میرے باپ کو میری حرکتوں کے بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ مجھے جان سے مار دیتا، اسی لیے میں یہ کام بہت ہی محتاط انداز میں کر رہا تھا۔ میرا کزن بھی میری یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، لیکن پھر میں نے پروفیسر کو پیسے دے کر اسے اپنی یونیورسٹی سے باہر نکال دیا، اور ابا کو یہ کہہ دیا کہ یہ خراب تھا۔ مجھے اپنے کزن سے باقی کوئی مسئلہ نہیں تھا، مجھے صرف اور صرف یہ ڈر تھا کہ کہیں اسے میری سرگرمیوں کے بارے میں پتہ نہ چل جائے، اور پھر وہ میرے گھر میں شکایت نہ لگا دے۔ اکثر جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکلتا تھا تو ان کے گھر سے ان کی ماں کی کال آتی تھی، جو ان سے ان کی خیریت کے بارے میں پوچھتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان سے سوال کرتی تھی کہ تم کہاں پر ہو، کتنی دیر ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن کبھی بھی میری ماں کی کال نہیں آئی تھی۔ ایک دن میرا دوست مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہاری ماں فوت ہو چکی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے مجھ سے معذرت کی اور کہا، مجھے اس طرح کا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دراصل تم نے کبھی بھی اپنی ماں کا ذکر نہیں کیا۔ مجھے یہی تھا کہ شاید وہ نہ ہوں۔ اس دن میرے زخم دوبارہ سے تازہ ہو گئے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میرے دوست مجھے للکار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم بھی کلب میں کسی لڑکی کے قریب جاؤ۔ میں اگلے دن کلب گیا تو وہاں پر میرا پارا ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی سے پڑا۔ میں اسے بہلا پھسلا کر کمرے میں لے کر گیا، لیکن جب میری نظر اس کے گردن پہ موجود نشان پر پڑی تو مجھے لگا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن تھی، جو مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہہ رہی تھی، بھائی خدا کا واسطہ ہے کچھ تو خوف کریں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اس قدر گھٹیا انسان ہو سکتے ہیں۔ اپنی بہن کو وہاں پر دیکھ کر میں اپنے بال دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کھینچنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیسے آئیں؟ اس نے مجھے بتایا کہ جس دن آپ مجھے چھوڑ کر گئے تھے، اس دن ایک شخص کی دسترس میں چلی گئی۔ وہ شخص بہت اچھا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن اس کی بیوی بہت ظالم تھی۔ 1 مہینہ پہلے ہی اس شخص کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کی بیوی مجھے یہاں پر چھوڑ کر چلی گئی۔ چونکہ میں نئی تھی، اس وجہ سے مجھے ڈانس سکھایا جا رہا تھا، مگر آج اس سے آگے وہ بول ہی نہیں سکی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اس سے معافی مانگنے لگا، مگر وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میں اتنا زیادہ شرمندہ تھا کہ میں خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور میرا دوست کہنے لگا، جلدی کرو۔ پھر میں نے بھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، میں نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا اور اپنی بہن کے حوالے اپنی چادر کر دی۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا میری وجہ سے ہی ہوا تھا، اور اب میرا ہی فیصلہ تھا کہ اسے دوبارہ سے عزت دیتا۔ میں اسے خاموشی سے لے کر گھر چلا آیا۔ اس دن میں نے سارے برے کاموں سے توبہ کر لی۔ میں نے اسے ابا کے حوالے کیا اور انہیں ساری حقیقت کے بارے میں بتایا۔ ابا نے اسی وقت مجھے جائیداد سے آگ کر دیا، مگر مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ جو بھی ہوا تھا میری وجہ سے ہی ہوا تھا، اور میری سزا یہی بنتی تھی۔ بہن میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہی تھی، اماں بھی مجھ سے نفرت کا اظہار کر رہی تھیں۔
میں خاموشی سے وہ گھر چھوڑ کر چلا آیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہاں پر میری جگہ نہیں بچی۔ میں اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ لوگ مجھ سے پیار کرتے یا مجھے معاف کرتے۔ میں نے بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ 7 سال میں نے تنہائی میں ہی گزارے۔ 7 سالوں کے بعد میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی ابا کھڑے تھے۔ میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ابا بھی بہت بری طرح سے رو رہے تھے۔ قریب ہی میری بہن کھڑی مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ تب مجھے اندازہ ہوا تھا کہ سکون صرف اور صرف خونی رشتوں میں ہی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔